نے جو بھی انڈرٹیکنگ دیا ہے، میں نے، سینیٹر صاحب نے کوئی انڈرٹیکنگ نہیں دیا، اور میں نے جو انڈرٹیکنگ دیا ہے اس میں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ این او سی لینے کی کوشش ہم نے پہلے بھی کی ہے اور ہم آئندہ بھی کریں گے، لیکن ہمارا احتجاج این او سی سے مشروط نہ پہلے تھا اور نہ آئندہ ہوگا۔ کل بھی ایسا ہی تھا، ہماری پولیس سے رات کو نیگوسیشنز بھی ہو چکی تھی ایک رات پہلے، اور ہم نے ان کو یقین دہانی کرا دی تھی کہ ہم گرین بیلٹ پر ہوں گے اور ہم سڑک کو بلاک نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد جب ہم کل وہاں پر ہمارے مظاہرین پہنچے ہیں، احتجاج شروع ہونے سے پہلے، جبکہ ہم نے احتجاج شروع نہیں کیا تھا، پولیس نے اٹیک کیا اور سب سرائیں، اور ایک لوگ اگلی دفعہ اس سے بڑے ایک احتجاج کے لیے ایک ملک گیر طور پر تیار ہو جائیں، کیونکہ دھرنا ہم نے اٹھایا تھا حکومت کے مطالبات منظور ہونے پر، لیکن ہم نے اپنی کیمپین کو جاری رکھا۔ داخلہ نے خود ہم سے مذاکرات کیے اور معاہدے پہ دستخط کیے، وہ تمام معاہدے کے جو ہمارے مطالبات تھے وہ، اور سیف غزہ کیمپین کو لانچ کرتے ہوئے ہمارے جو مطالبات تھے وہ تمام مطالبات آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ مین فوکس ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈز پر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سول سوسائٹی کو اٹھنا چاہیے اور اس کو اپنا یہ فرض سمجھنا چاہیے، جو کردار ریاست پاکستان کا، حکومت اللہ الرحمن الرحیم، میں تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اس انسانیت سوز عالمیہ جو گزشتہ 11 ماہ سے تقریباً جاری ہے غزہ کے اندر نسل کشی کا، اس کے حوالے سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا یہاں پر جمع ہونا صرف اور صرف کسی ایک مقصد کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی سیاسی مقصد صرف غزہ کیمپین کا نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے بھی یہاں پر فہاج احمد کی گفتگو میں سن لیا۔ تو میں مختصراً آپ سے بات کروں گی، اس سے پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ پریس کلب میں کئی مرتبہ پریس کانفرنس صرف غزہ کیمپین کے پلیٹ فارم سے کر چکے ہیں، اور ہم بتا چکے ہیں کہ نومبر سے شروع کی جانے والی ایک سول سوسائٹی کیمپین ہے جو کہ 7 اکتوبر سے جاری نسل کشی کے رد عمل اور اس کے نتیجے میں ہم نے شروع کی ہے، اور اس کا جو مین فوکس ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈز پر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سول سوسائٹی کو اٹھنا چاہیے اور اس کو اپنا یہ فرض سمجھنا چاہیے، جو کردار ریاست پاکستان کا، حکومت پاکستان کا بنتا ہے اس نسل کشی کو رکوانے کے لیے، سیز فائر کروانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی امداد کی جو راہداری ہے، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ زمینی اور سمندری دونوں راستوں سے غزہ اور رفح کا، اور اسی طرح سے خان یونس بھی اب تقریباً جو ہے وہ حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں، تو جس طرح سے محاصرہ کیا گیا ہے، راستے بند کیے گئے ہیں، انسانی امداد، غذائی امداد، ادویات، کوئی چیز وہاں پر نہیں پہنچ رہی، تو پاکستانی حکومت کا جو یہ بنیادی فرض بنتا ہے وہ اس کے لیے اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پرامن طریقے سے بحری راستے سے فلوٹیلا لے کر جائے، فلوٹیلا ترتیب دے اور سمندر کا راستہ کھلوائے۔ اسی طرح بے شمار اور مطالبات ہیں جن کے ساتھ ہم نے اپنی یہ کیمپین لانچ کی، اور ہم ان مطالبات کے لیے مسلسل اسلام آباد اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں کے اندر پرامن مظاہرے، ہفتہ وار احتجاج کرتے رہے ہیں، اور آپ سب نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ہم ڈی چوک، جس کو ہم غزہ چوک ڈکلیئر کر چکے ہیں، وہاں ہم 42 روزہ دھرنا بھی دے چکے ہیں انہی مطالبات کے لیے، اور خاص طور پر رفح اٹیک کے پر، ہم جب رفح پر اٹیک ہوا اس کے نتیجے میں ہم نے وہ دھرنا دیا، اور جس کے بعد حکومت نے ہم سے، وزیر داخلہ نے خود ہم سے مذاکرات کیے اور معاہدے پہ دستخط کیے۔ وہ تمام معاہدے کے جو ہمارے مطالبات تھے وہ، اور سیف غزہ کیمپین کو لانچ کرتے ہوئے ہمارے جو مطالبات تھے وہ تمام مطالبات آج بھی ہمارے سامنے ہیں، اور اسی طرح سے ہم سوسائٹی کو موبلائز کرنے پر یقین رکھتے ہیں، ہم پرامن احتجاج کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، ہم اویئرنیس کیمپینز پر یقین رکھتے ہیں، ہم بائیکاٹ پہ یقین رکھتے ہیں، اور انہی چیزوں کو ساتھ لے کر ہم خاص طور پر اسٹوڈنٹ کے اندر ایک بیداری کی تحریک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کو لے کر ہم پرامن احتجاج کے لیے اور اپنے پاور شو کے لیے ہم اسلام آباد سمیت دیگر شہروں کے اندر اپنے احتجاج ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔ کل کا جو واقعہ ہوا ہے یہ ہمارے اسی کیمپین کا ایک تسلسل تھا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ دھرنے کے بعد ہم نے ایک حلف برداری کی تقریبات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور ایک مہم شروع کی کہ لوگ رجسٹریشن کرائیں اور ایک لوگ اگلی دفعہ اس سے بڑے ایک احتجاج کے لیے ایک ملک گیر طور پر تیار ہو جائیں، کیونکہ دھرنا ہم نے اٹھایا تھا حکومت کے مطالبات منظور ہونے پر، لیکن ہم نے اپنی کیمپین کو جاری رکھا تھا۔ اس کے دوران جو بڑے واقعات ہوئے غزہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ انشاءاللہ آپ سینیٹر مشتاق صاحب کی گفتگو میں سنیں گے، لیکن کیمپین کے حوالے سے جو حکومتی رد عمل ہے میں صرف اس کی بات کروں گی
کہ اس سے پہلے بھی ہم نے NOC لینے کی کئی مرتبہ کوشش کی لیکن ہمیں NOC نہیں ملتی رہی. ہم نے 14 اگست کے موقع پر ایک کلچرل پروگرام ارینج کرنے کی کوشش کی پاک چائنا سینٹر میں، لیکن ایک دن پہلے یعنی 24 گھنٹوں سے بھی کم جب اس میں وقت رہ گیا تھا تو اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ اسپیشل برانچ کی طرف سے ہمارا اجازت نامہ کینسل کر دیا گیا ہے اور ہمارا وہ ایونٹ جو ہم نے پرامن انڈور ایونٹ ہم نے رکھا تھا پاکستان کی آزادی کے دن کے موقع پر، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. تو ہمیں NOC کبھی بھی نہیں دی جاتی لیکن ہمارا پروٹیسٹ ہمیشہ پرامن ہوتا ہے. کل بھی ایسا ہی تھا، ہماری پولیس سے رات کو نیگوسیشنز بھی ہو چکی تھی ایک رات پہلے اور ہم نے ان کو یقین دہانی کرا دی تھی کہ ہم گرین بیلٹ پر ہوں گے اور ہم سڑک کو بلاک نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد جب ہم کل وہاں پر ہمارے مظاہرین پہنچے ہیں احتجاج شروع ہونے سے پہلے، جبکہ ہم نے احتجاج شروع نہیں کیا تھا، پولیس نے اٹیک کیا اور سب سے پہلے مجھے اور ہمارے 2 والنٹیئرز کو گرفتار کر لیا. اور اس کے بعد جب ہماری ریلی باقاعدہ طور پر شروع ہوئی تو آغاز ہوتے ہی اس کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا اور تقریباً 50 کے قریب پرامن مظاہرین کو احتجاج شروع ہوتے ساتھ ہی انہوں نے اریسٹ کیا، جس میں کہ کچھ مائنرز بھی تھے، کم عمر بچے تھے جن کو کہ اریسٹ کرنا قانون کے مطابق ایک جرم ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا جو وہاں پر رویہ تھا وہ بہت زیادہ دھمکانے والا تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری موجودگی کا علم پتہ نہیں دیا جا رہا تھا اور ہمارے جو باہر جو ہمارے والنٹیئرز تھے انہیں یہی بتایا جا رہا تھا کہ ان کو ہماری موجودگی کا علم نہیں ہے. جن تھانوں میں ہمیں رکھا گیا تھا وہاں پر ہماری موجودگی کا سے انکار کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی پولیس کی طرف سے ایک ڈرانے دھمکانے کی کیفیت تھی. اور اس سے پہلے بھی جب بھی ہمارا احتجاج ہوتا ہے تو مجھے خود بھی DIG صاحب کی کالز بھی ریسیو ہو چکی ہیں کہ آپ کو اریسٹ کیا جائے گا، آپ مت آئیں، آپ ڈی چوک پہ مت آئیں اور یہ سب چیزیں. بہرحال ہم سے انڈرٹیکنگ دیے گئے لیکن ہم نے جو بھی انڈرٹیکنگ دیا ہے، میں نے سینیٹر صاحب نے کوئی انڈرٹیکنگ نہیں دیا اور میں نے جو انڈرٹیکنگ دیا ہے اس میں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ NOC لینے کی کوشش ہم نے پہلے بھی کی ہے اور ہم آئندہ بھی کریں گے، لیکن ہمارا احتجاج NOC سے مشروط نہ پہلے تھا اور نہ آئندہ ہوگا، کیونکہ پرامن احتجاج کرنا یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اور اس حق کو ہم اپنے لیے محفوظ سمجھتے ہیں اور اس حق سے ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے. اور اسلام آباد کے جس بھی چپے پر ہم احتجاج کرنا چاہیں یہ ہمارا حق بنتا ہے. آپ ہمیں پریس کلب تک محدود نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جہاں پہنچنا ہے وہ اس سے بہت آگے ہے. ہمیں اس ایوان کے سامنے پہنچنا ہے جہاں پر 42 دن تک ہم نے دھرنا دیا اور ہم کوشش کرتے رہے کہ ہم اس ایوان تک پہنچے جو کہ یعنی جہاں پر ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے پہنچ کر ہمیں اپنی آواز پہنچانی ہے، نہ کہ ہم پیچھے پریس کلب پر جائیں. تو انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے اور ہم پولیس کی اس جو کہنا چاہیے کہ دہشت گردی ہے اور جو اس کی طرف سے ڈرانے دھمکانے کی خصوصاً بچیوں کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا گیا، جو ہمارے ساتھ فیمیل والنٹیئرز تھی ان کو مجھے اس مس انفارم کیا گیا کہ ہم نے ان کو گھروں کو بھیج دیا ہے، جبکہ ان کو بہت دیر آدھی رات تک انہیں اریسٹ کیا گیا انڈرٹیکنگ لینے کے باوجود. انہیں غیر قانونی طور پر اور مجھے مس انفارم کر کے مس گائیڈ کر کے ان بچیوں کو جیل کے اندر سب سے آخر تک فیمیل والنٹیئرز کو رکھا گیا. تو یہ پولیس کی طرف سے بہت ہی شرمناک ایک رویہ ہے اور اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے قبل ہی فیصل آباد کے اندر بھی ایک کریک ڈاؤن ہمارے والنٹیئرز پر ہو چکا ہے اور اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر فیمیل والنٹیئرز کو تشدد کا اور ہراساں کرنے کا نشانہ بنایا گیا. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم حکومت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی آواز ہے. غزہ کے لیے جو آواز سیو غزہ کیمپین کے پلیٹ فارم سے اٹھ رہی ہے وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی آواز نہیں ہے بلکہ تمام پاکستانیوں کے دلوں کی آواز ہے. جو مطالبات لے کر ہم اٹھے ہیں وہ تمام پاکستانیوں کے مطالبات ہیں اور ہم اپنی پرامن جدوجہد کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے اور حکومت ہمیں گرفتاریوں سے اور اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان سے اس کیمپین کو نہیں روک سکتی.